آپ سن رہے ہیں اس وقت FM 101 حیدرآباد. تمام اہل وطن کو میری جانب سے FM 101 حیدرآباد کی پوری ٹیم کی جانب سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا 4 سے لے کے 6 بجے تک براہ راست FM 101 حیدرآباد سے. کسی پرندے کو اگر قید کر دیا جائے اور وہ زیادہ دن تک قید رہے تو وہ اڑنا بھول جاتا ہے. اگر کسی شخص کو بند کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے تو وہ باہر کی روشنی کو ترس ترس کے دیکھنا بھول جاتا ہے. اور اگر کسی کو جو ہے بند کمرے سے نکال کر واپس روشنی میں بھیجا جائے تو اس کی بینائی کھو سی جاتی ہے. شامل کریں گے ایک خوبصورت سا پیغام جو کہ ہمارے لسنرز کی جانب سے جو ہے بھیجا گیا ہے. اور یہ لسنرز جو ہیں یہ ہمارے لسنرز نہیں ہیں, یہ ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں جو کہ ریڈیو پاکستان کے فیمس چینل FM 101 کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو ہے ہمارے پروگرام کو جو ہے اپنی رائے سے جو ہے سنوارتے ہیں. تو شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہتے ہیں. تو پلے کرتے ہیں پہلا پیغام آپ کے لیے. اور یہ میرا نام جاوید علی ہے اور جرنلزم سے میرا تعلق ہے, جرنلسٹ ہوں. یہ جشن آزادی کے حوالے سے جو بچپن کی ہمیں یادیں آتی ہیں تو بہت بھرپور جوش و جذبہ دیکھنے میں آتا تھا, خاص طور سے تعلیمی اداروں میں, اسکولوں میں اور گلی محلوں میں اور سڑکوں پر آرائشی گیٹ بنائے جاتے تھے اور پورے علاقوں کو, جو محلوں کو آرائشی جھنڈیوں سے سجایا جاتا تھا اور بعض مقامات پر چراغاں بھی ہوا کرتا تھا. لیکن اب جو دور چل رہا ہے, اس وقت جو دہائی چل رہی ہے, اس میں صرف یہ کافی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جذبہ تو موجود ہے جشن آزادی کے حوالے سے پوری قوم میں, نوجوانوں میں, بچوں میں, لیکن یہ جوش و جذبہ سوشل میڈیا کی طرف منتقل ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے شاید ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس میں کمی آئے گی. حالانکہ کمی نہیں آئی ہے, وہ جذبہ اپنی جگہ برقرار ہے. میں نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کا جذبہ کا اظہار ہر طریقے سے اور ہر جگہ اور ہر فورم پر لازمی کریں. لیکن کیا ہے کہ یہ جو آزادی ہے نا جناب, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی ایک نعمت ہے اور ساتھ ہی بابائے قوم کی انتھک محنت کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت نصیب ہوئی. یہ وہ دن تھا جب شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. یہ وہ مبارک دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد, ماؤں بہنوں, بیٹیوں کی قربانیاں رنگ لے آئیں. اس دن ہمارے لاکھوں شہیدوں کے لہو کے ایک ایک قطرے نے پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند کی اور ان لازوال قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان معروض وجود میں آیا. یہی تو وہ حب الوطنی ہے جسے ہم نے لے کر کے چلنا ہے اور یہی پاکستانیت کی نشانی ہے کہ ہم سب نے جو ہے ملک پاکستان کے لیے جد و جہد کرنی ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, بڑوں کا احترام کرنا ہے, مدارس کو سجانا ہے, تعلیمی اداروں کو جو ہے خوبصورت بنانا ہے اور اپنے والدین کے جو مستقبل کی ضمانتیں ہم نے اپنے والدین سے لی ہیں وہ تمام تر چیزیں جو ہے تعبیر کرنی ہے. لیے جائیں گے ایک اور پیغام کی جانب. میرا نام ذوالفقار علی بھٹی ہے اور آزادی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہمارے بزرگوں نے لازوال قربانیاں دے کر آزادی کی یہ نعمت حاصل کی تھی. اور اب ہم پہ اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم اس آزادی کی قدر کرتے ہوئے اس کو قائم رکھنے کی سرشور کوشش کریں. ہم اپنی ساری توانائیاں لگا کر اس آزادی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آزادی کا جو ثمر ہم نے, ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا, یہ آزادی کا ثمر ہم اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچا سکیں. بہت شکریہ پروفیسر ذوالفقار بھٹی صاحب, آپ کا پیغام ہم نے جو ہے اپنے ناظرین تک, سننے والوں پہنچایا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ملک کو کس طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. ہم ترقی کی راہ پر جو ہے صرف اسی طریقے سے گامزن کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب کہ ہم تعلیم عام کریں اور ہم تعلیم کے ذریعے جو ہے بہترین پاکستانی پیدا کریں اور تعلیم کی لگن سے ہی جو ہے بہترین پاکستانیوں کے اندر جو ہے انمول تحائف جو ہے ان میں ابھارنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی تو حب الوطنی کی جو ہے بہترین نشانی ہے. بڑھیں گے اگلے پیغام کی جانب. میں عرفان علی, ڈیوٹی آفیسر FM 101 حیدرآباد. میری جانب سے اہل پاکستان کو جشن آزادی مبارک. اور جشن آزادی کے موقع پر خصوصی اور معلوماتی پروگرام پیش کرنے پر DJ علی رضا اور پوری ٹیم کو مبارکباد. آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کیجیے اور اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرائیں اور جشن آزادی جوش و جذبے سے منائیں. اپنے گلی محلوں کو جھنڈیوں سے سجائیں. پاکستان زندہ باد.
بہت شکریہ سید عرفان علی شاہ صاحب، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اپنے ملک کو جو ہے مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو جو ہے تعبیر اور تعمیر کرنا ہے، اور یہ تعمیری جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک پیغام اور شامل کر السلام علیکم، بہت شکریہ علی رضا آپ کا، اور میری جانب سے بھی تمام اہل وطن کو اور جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ جشن آزادی ہمیشہ کی طرح سے ایک ایسا ایونٹ ہے جسے ہم پاکستانی قوم بحیثیت قوم اس کو نہ صرف یہ کہ مناتے ہیں بلکہ اپنی خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو ہمارا جشن آزادی ہے یہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں اس پیارے وطن کے لیے، اس پیارے وطن کی ترقی کے لیے، اس کی امن و سلامتی کے لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، میں خاص طور پر یاد کرنا چاہوں گا ریڈیو پاکستان کو، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کو خاص طور پر، کہ جب یہاں پر ہم پوسٹڈ ہوتے تھے، پوسٹنگ میری جب حیدرآباد میں تھی زیادہ تر تو حیدرآباد میں ہی رہی، تو بڑا میں آج بھی اپنے دوستوں کو مان کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان ہمیشہ سے ہی بہت فرنٹ پر رہا ہے جشن آزادی کی تیاریاں ہوں یا کوئی بھی خاص موقع ہو، لیکن کیونکہ اس وقت جشن آزادی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں خاص طور پر اسی کو موضوع بناؤں گا۔ تو جشن آزادی کے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہوتے تھے، اور خاص طور پر اگست کے جو پہلی تاریخ سے ہم لوگ ریڈیو پاکستان خاص طور پر اپنے خصوصی جو پروگرامز نشر کرتا تھا تو اس حوالے سے بھرپور کوشش ہوتی تھی ہر پروڈیوسر کی، ہر پروگرامر کی، کہ وہ اپنا ایک میکسیمم جو انپٹ ہے وہ دے سکے جشن آزادی کے پروگراموں کے حوالے سے۔ تو جس کو جو اسائنمنٹ ملتی تھی، اگر یہ اسٹوڈنٹس پروگرام کی بات ہے تو جو اسٹوڈنٹس پروگرام کا پروڈیوسر ہوتا تھا یا ہوتی تھی تو وہ اپنے بہترین پروگرامس جو ہے وہ ریکارڈ کرتے تھے، اور اسی طرح سے اگر میوزک کی بات کی جائے تو میوزک میں بہترین آئٹمس جو ہے وہ کمپوز کر کے ریکارڈ کر کے اور سینٹرل پروڈکشنز کو بھیجے جاتے تھے۔ اسی طرح سے اسپیشل ڈرامہ، مشاعرہ، تقاریر، تو یہ سارا کا سارا ایک بھرپور ایونٹ جو ہے وہ 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک بہترین انداز میں منانے کے لیے جہاں پر پوری قوم کو کریڈٹ جاتا ہے، وہیں ریڈیو پاکستان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے۔ چونکہ میرا زیادہ حصہ ریڈیو حیدرآباد میں گزرا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک نائب قاصد سے لے کر اسٹیشن ڈائریکٹر تک ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنا بھرپور انپٹ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ریڈیو پاکستان سے بہت خوبصورت پروگرام جو ہے وہ تخلیق ہوتے تھے، بہت یادگار ایونٹس جو ہے وہ منعقد کرائے جاتے تھے، اور یقیناً اب بھی ایسا ہی ہے۔ ریڈیو پاکستان جب بھی اگست آتا ہے تو 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک، اور اس کے بعد آلموسٹ پورا اگست بھی وہ اپنے خصوصی پروگرامس کے ساتھ اپنے جو سننے والے ہیں ان کو اپنے شہر میں جبے رکھتا تھا۔ تو میں مبارکباد دوں گا ریڈیو پاکستان حیدرآباد کو بھی اور ریڈیو پاکستان کی پوری انتظامیہ کو کہ جو ریڈیو پاکستان کا کردار ہے وہ آج بھی کہیں سے بھی وہ کسی بھی طور کم نہیں ہوا ہے بلکہ اور زیادہ بڑا ہے۔ بہت شکریہ سہیل ملک صاحب، سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان کراچی، اور آپ ہمارے استاد بھی ہیں۔ تو استاد محترم بالکل اسی طریقے سے ریڈیو پاکستان اپنی نشریات کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ریڈیو پاک خواہ وہ AM ہو یا FM ہو، ہم سب جو ہے الحمدللہ جشن آزادی کو جو ہے بہت اچھے انداز میں منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور تمام تر پیغامات کو بھی جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں اور اپنے سننے والوں تک جو ہے بہت اچھے انداز میں پہنچا رہے ہیں۔ اور جشن آزادی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی کوششیں، کاوشیں، جد و جہد جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ الحمدللہ ہم آج بھی جو ہے حب الوطنی کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، تمام تر مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنے جو فرائض ہیں اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، اور آپ یہاں رہے ہمارے ساتھ، آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پیغام بھیجا سہیل ملک صاحب۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، آزادی کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن من دھن، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب کچھ قربان کیا ہو۔ پاکستان کی آزادی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ شامل کریں گے ایک اور پیغام، سنتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں شکیل احمد حیدرآباد سے۔ رانا صاحب، آپ کو اور اہل شہر کو، اہل پاکستان کو جشن آزادی بہت بہت مبارک۔ جشن آزادی کی خوشیوں میں ہمیں تحریک پاکستان کے شہدا کو ضرور یاد رکھنی چاہیے، جن کی قربانیوں پر ہمارے پاکستان ایک آزاد ملک۔ ساتھ ہی ہم اپنے بہادر افراد کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔
جن کی شجاعت کی بنیاد پر ملک قائم اور دائم ہے. ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے جوان سرحدوں پر ہماری عبادت کی زندگی اپنے شعور ریز کر رہے ہیں. بہت شکریہ شکیل انجم صاحب آپ کا. شکیل انجم صاحب آپ نے صحیح کہا کہ شہداء کی قربانیوں کے بل پر ہی یہ ملک جو ہے قائم و دائم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گا اور ملک پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہمیں جو ہے اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے اور شہداء کی قربانیوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے. بڑھیں گے کمرشل بریک کی جانب. کمرشل بھی ساتھ ساتھ لیں گے کیونکہ روزی روٹی بھی ساتھ ساتھ چلانی ہے بھائی, کیونکہ تمام تر معاملات کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کا بھی خیال کرنا ہے. لیکن ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو ذرا سنا دوں. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. تو جناب آپ کو لیے جائیں گے اگلے میسیج کی جانب اور ایک اور میسیج جو ہے وہ شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام میں اور سنتے ہیں کہ کیا پیغام ہمیں بھیجا ہے اور کس نے بھیجا ہے. ذرا سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ظہور الحسن ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 14 اگست 2024 کو ہم 70ویں یوم آزادی منا رہے ہیں. میں پوری قوم پاکستانی قوم کو اس خوشی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے حکم پر میرے والد ماسٹر الطاف حسین نے 3 جون 1947 کو نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کے لیے پہلا قومی پرچم کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا, جس پر ہمیں فخر ہے. ہماری آئندہ نسل کو بھی فخر رہے گا اور یہ اعزاز انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. پاکستان ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. ہم سب کو اس ملک پاکستان کے لیے خوشحالی اور ترقی کے لیے سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. پاکستان ہے اور پاک فوج ہے تو ہمیں, ورنہ آپ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. کہیں گے جناب ایک بار پھر اور آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے. آپ کے والد نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہے گا. بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر جو ہے ہمیں یاد کیا اور ہمیں جو ہے پیغام بھیجا. بڑھیں گے اگلے پیغام کی جانب اور سنیں گے کیا بتایا جا رہا ہے. سنتے ہیں. رانا صاحب, میں محمد صادق ترجمان ہیس کو, جیسا کہ السلام علیکم علی رضا رانا صاحب, میں محمد صادق ترجمان ہیس کو, جیسا کہ اس سال 2024 میں پاکستان کا یوم جشن آزادی جشن آزادی پوری قوم جوش و جذبے سے منانے جا رہی ہے اور وہیں پہ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کر کے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز حاصل کیا ہے. 40 سالوں کے بعد پاکستان نے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم اس مرتبہ یہ جشن آزادی بڑے جوش و انداز سے منائے اور یہ منسوخ کرے ارشد ندیم کے نام سے جو ہیرو ہے پاکستان کا اور جس نے 40 سال کے بعد ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے پاکستان کے لیے, بہت بڑا اعزاز حاصل کیا ہے, گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اور یہ جشن آزادی جو ہے جب بچے مناتے ہیں بڑی خوشی سے اور وہ پاکستانی پرچم کی ڈریس بھی پہنتے ہیں اور سر پہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں, ساتھ میں پاکستان کا جھنڈا بھی جو ہے سب دیوالی پرچم بھی ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر اپنے گلی محلوں میں گھومتے رہتے ہیں. تو یہ اصل میں جوش جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے جو بھی پاکستانی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو بہت اچھے انداز سے آپ منائیں اور اس کی قدر کریں. اور یہ وطن عزیز ہمیں بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. بہت شکریہ صادق عمر صاحب ترجمان ہیس کو, آپ کا پیغام جو ہے ہم تک پہنچا ہے.
اور بہت قربانیوں کے بعد جو ہے الحمدللہ یہ ملک ہمیں نصیب ہوا ہے. ہم اسے جو ہے انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جو ہے قائم و دائم رکھیں گے, محنت کریں گے, اور محنت کچھ یہ کریں گے کہ اپنے بچوں کو جو ہے بہترین تربیت دیں گے, تعلیم میں آگے بڑھائیں گے, کھیل کے میدان میں آگے بڑھائیں گے, اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے اپنے نسلوں کو جو ہے سنوارنا ہے, سنوار کر کے جو ہے ملک کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ. اور ارشد ندیم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے انہیں سرخ سلام ہے جناب, اور یہ جو تاریخ تبدیل کی ہے تو جی بالکل پوری قوم جو ہے آپ کو سلام پیش کرتی ہے. ایک پیغام اور شامل کر لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصاف علی لاچاری جنرل سیکرٹری ایچ ڈی مزدور یونین جی بی اے ضلع حیدرآباد. میری جانب سے اہل پاکستان کو جشن آزادی کی مبارکباد. وطن عزیز پاکستان ہمارے رب کا ہمارے لیے تحفہ ہے, اور اس تحفے کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنا جشن آزادی جوش و خروش سے منائیں, اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرائیں, شہدائے تحریک پاکستان کے لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں. مزدور اتحاد زندہ باد, مزدور یونین زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ مزدور یونین انصاف لاشاری صاحب, نوازش ہے آپ کا پیغام جو ہے ہم تک پہنچا ہے, اور آپ نے مبارکبادیں دی ہیں, دعائیں دی ہیں ملک پاکستان کو, اور ہم سب نے جو ہے سنوارنا ہے, ہم سب نے سنوار کر جو ہے اسے مزید جو ہے آگے کی جانب لے جانا ہے, کیونکہ 77 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلا سال منائیں گے تو پھر آپ کو شامل کریں گے, جب 78واں سال بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, زندگی رہی تو بڑھیں گے اگلے پیغام کی جانب, اور سنتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's me, Mahnuja. I'm studying grade 7 from my school, Geo College. Today I am here to conduct this beautiful ceremony of 14th August. Let's begin with beautiful line. Who knew that the day of 14th of August will stir the world in a way that both East and West would come to know that there is a country named Pakistan, a lovely place with sacred land and a home for a Muslim. A courage effort of poetry and a struggle of a human blood. A new beginning beyond a stream filled with the Muslim blood. بہت شکریہ بچے, آپ کا پیغام جو ہے ہم تک پہنچا ہے. جی آر کالونی کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, اور جی آر کالونی کے ایک نجی اسکول سے آپ کا تعلق ہے. بہت زبردست آپ نے انگلش کے اندر پیغام دیا ہے, ہم آپ کو انگلش میں ہی کہیں گے ویل ڈن. اور یہی تو وہ طالب علم ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کی بادگش کو سنبھال کر کے آگے کی جانب لے جانا ہے, کیونکہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا متبادل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آزادی کے مقابلے میں قیمتی سے قیمتی انمول موتی, ہیرے اور جواہرات کی کوئی حیثیت اور قدر و منزلت نہیں. آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو محکم قوموں سے پوچھیں, جن کی زندگی کا ہر لمحہ اور ایک ایک سانس تکالیف, پریشانیاں, ذلت, رسوائی میں برسوں کے برابر گزرتا ہے. یہ تو پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس آزادی جیسی گرا قدر اور پیش قیمت دولت سے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اللہ واحد لا شریک کا شکریہ ادا کریں. آج جو ہم آزاد ملک اور آزاد فضا میں من مانی اور سکون کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں, اپنے مذہبی فرائض, عبادات, اسلامی رسومات کو آزادی سے ادا کر رہے ہیں, در حقیقت یہ سب ہمارے آباء و اجداد اور ان بزرگوں, مجاہدوں, غازیوں, شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت ہے, جنہیں اس وطن عزیز کے حصول کی خاطر جان, مال, اولاد, عزت, آبرو, تن, من, دھن سب کچھ قربان کر دیا. اس مملکت خداداد پاکستان کی تعمیر و ترقی اور بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کی بے پناہ جد و جہد, قربانیاں اور شہداء کا خون شامل ہے. جناب یہ ہے پاکستان, اور اس طرح تعمیر ہوا ہے پاکستان. مزید بھی آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ایک پیغام اور شامل کرتے ہیں. میرا نام حاجی محمد سید خان ہے, اور میں تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے FM 101 حیدرآباد کے توسط سے جشن آزادی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ حاجی سہیل خان صاحب, آپ ہمارے ڈیوٹی آفیسر بھی ہیں, دوست بھی ہیں, آپ نے بھی پیغام بھیجا ہے. 10 نمبر سے پیش کی 14 اگست مبارک پاکستان زندہ باد بس کیا ہے. سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سوہنی دھرتی اللہ رکھے, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ انکل عین الدین شیخ صاحب,
آپ حیدرآباد کے معروف نعت خواں بھی ہیں اور آپ نے جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے پیغام دیا ہے، جشن آزادی کا خوبصورت پیغام شامل کیا ہم نے اپنے پروگرام میں، اور آپ کی جانب سے گایا گیا نغمہ بھی جو ہے ہم نے شامل کیا ہے، اور یہی خوبصورت رنگ ہے جو کہ ہم نے لیے جانا ہے، اور انہی خوبصورت نغموں کے ساتھ جو ہے ہم نے آزادی کو جو ہے مزید پر رونق بنانا ہے۔ پڑھیں گے ایک ملی نغمے کی جانب، اور ملی نغمہ جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں، میرا پیغام پاکستان آپ کو سنواتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اس وقت FM 101 حیدرآباد، اور میں ہوں علی رضا۔ پروگرام ایوننگ ڈرائیو ٹائم، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے بھائی، 4:52 ہو چکے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں آزادی کی، اس زرخیز مٹی کی، اس زرخیز مٹی اور پاک سر زمین کو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے آنسوؤں کی جگہ خون جگر غازی اور شہیدوں کے خون سے سیراب کیا گیا ہے۔ جب بھی کسی قوم نے آزادی حاصل کی ہے تو وہ آزادی اپنے پیچھے خون سے رنگین، ہولناک، دردناک، لازوال داستانیں چھوڑ جاتی ہے۔ آزادی خیرات میں یا پلیٹ میں رکھ کر کوئی نہیں دیتا، آزادی تو دلوں کو پگھلا دینے والی، کلیجوں کو چیر دینے والی قربانیاں مانگتی ہے جو کہ ہمارے بزرگان نے دی ہیں۔ اور پیغام شامل کریں گے ایک اور کیا ہے، کس کا ہے، ذرا سنتے ہیں۔ جناب راج علی رضا بھائی، السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا مجھے 14 اگست کے سلسلے میں، جس کا میں انتہائی مشکور ممنون ہوں۔ 14 اگست کے لیے میں کہوں گا کہ ہم یعنی پاکستانی قوم دنیا کی واحد جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی کہ پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا۔ یہ ملک ہمارے عظیم رہنماؤں محمد علی جناح صاحب، سر سید احمد خان صاحب، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، چودھری رحمت علی صاحب اور بہت سارے دیگر عظیم رہنما ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی انتھک محنت کوششوں سے سامراجیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد یہ ملک وجود میں آیا۔ اس ملک کا واحد مقصد اسلامی نظریہ تھا جو کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک ہم مسلمانوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ یہ ایسے نہیں مل گیا جناب، یہ لوگوں کو سمجھ ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اور دیگر رشتہ داروں نے، سب جتنے بھی یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں ان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، خون کی ندیاں بہی ہیں جناب، اپنا سارا کاروبار، سب دولت، سب وہاں چھوڑ کے اس نظریے کی خاطر، اسلام کی خاطر یہاں پاکستان میں آ کے رہائش پذیر ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ رشید ماہر صاحب، آپ ایک اسکول بھی چلاتے ہیں اور آپ جو ہے گورنمنٹ سے ریٹائر افسر بھی ہیں اور ایک حب الوطن پاکستانی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت زبردست آپ نے پیغام دیا ہے جناب، یہ شہیدوں کی قربانیوں کے صلے ہی میں تو ہمیں ملا ہے اور ہم نے اسے جو ہے آگے لے کر کے چلنا ہے، اور اسی طریقے سے ملک پاکستان قائم و دائم رہے گا اگر ہم اپنے ماضی کو یاد رکھ کر کے چلیں گے۔ ایک پیغام اور شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سید اکریم حیدر، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج بجام آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو، آپ کے سننے والوں کو اور آپ کے چینل سے کے توسط سے پورے پاکستان کو جشن آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن پورے پاکستان کے لیے تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی، اس ملک کی کامرانی اور اس ملک کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں سسٹم سے اختلاف ہو سکتا ہے، سسٹم چلانے والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ملک، اس ملک کا جھنڈا، اس ملک کا ایک ایک ذرہ یہ ہم سب کا سانجھا ہے۔ ہمیں اس سے پیار ہے، ہمیں اس کی آبیاری کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہم کریں گے۔ ہم اپنے دشمن کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے قائم رہنے کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اکلیم صاحب، آپ جو ہے ایک استاد ہیں اور ساتھ ہی جو ہے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، بہت زیادہ خوشی ہے، اور آپ نے بہت زبردست جو ہے پیغام دیا ہے دشمنان ملک کو بھی کہ جی ہم سب متحد ہیں اور
इंशाअल्लाह हम सब मुत्तहिद रहेंगे। हम मुत्तहिद रहने के लिए ही जो है मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए ही जो है जद्दोजहद करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए ही बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज़ादी हमें नसीब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम तर चीज़ें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अता करदा जो है हमारे लिए एक नेमत है। हमारे आबा व अजदाद नस्ल दर नस्ल इन तमाम मुश्किल तरीन मराहिल और घाटियों को अबूर करके एक मंजिल तक पहुँचे हैं और आज हम एक आज़ाद हैसियत में, आज़ाद मुल्क में, आज़ाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हमने आपके पैगाम को जो है अपने सुनने वालों तक जो है बआसानी पहुंचाया है। शामिल करेंगे एक और पैगाम। शुक्रिया अली रज़ा राना भाई कि आपने इस खूबसूरत मौजू के लिए मुझे अपनी मालूमात पेश करने का मौका दिया। मेरा नाम राशिद अंजुम है। मैं यूसी 22 बका किला हैदराबाद का साबिक चेयरमैन और इस वक्त जो है वो मैं अवामी खिदमत के हवाले से अपनी पहचान छोटी सी रखता हूँ। अज़ीज़ान, मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूँ कि कल प्रदेश में याद आएगी ध्यान में रखना, अपने शहर की मट्टी भी सामान में रखना, सारे जिस्म को लेकर घूमो ज़माने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रखना। तो हम सब की जान, ईमान ये पाकिस्तान के जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी और हमारी बहन बेटियों ने अपनी इज्जतें गंवाई और आज ये पाकिस्तान एक तनावर दरख्त की शक्ल में मौजूद है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अजीजों, पाकिस्तान बहुत मुश्किलात के बाद हमने हासिल किया और जिस तरह की आपको इल्म है कि हमारे अकाबरीन ने जितनी कुर्बानियाँ पेश की और हमारे जो माएँ बहनें थी उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ पेश की उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। अजलो पाकिस्तान की खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मनाओ, लेकिन उसके साथ ही कश्मीर के मजलूम, महकूम, बेबस लोगों का भी यकीनन हमें ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया राशिद अंजुम साहब, आपका पैगाम हमने शामिल किया है और आपने बहुत ज़बरदस्त पैगाम अपना दिया है और यही हुब्बुल वतनी जो है हम सब ने लेकर के चलनी है, हमारे बच्चों ने लेकर के चलनी है और बच्चों को हमने जो है बेहतरीन जो है वो दर्स यही देना है। शामिल करेंगे एक और पैगाम। जिन्होंने पाकिस्तान का पहला कौमी परचम अपने हाथों से खुद तैयार किया और 2023 में सदारती अवार्ड 15 बराए उसने कारकर्दगी हासिल करा। मैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 के जरिए पूरे पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैसेज करना चाहता हूँ कि इस साल पूरे पाकिस्तानी कौम अपने अपने घरों में पाकिस्तान का फ्लैग लगाकर इज़हार मोहब्बत वतन पाकिस्तान जाहिर करें। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब, और आपके दादा की जो कोशिशें काविश हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। तो जी सुफियान अली सिद्दीकी साहब का एक पैगाम है जो कि प्ले हुआ था, हम आपको सुनाते हैं। सुफियान अली सिद्दीकी है और मैं सिद्दीकी बिरादरी की फराई तंजीम जमात सिद्दीकी पाकिस्तान का मेंबर हूँ और मेरी जानिब से FM 101 और उनकी पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सुफियान अली सिद्दीकी साहब, आपने हमारी पूरी टीम को जो है मुबारकबाद दी है और तमाम टीम की जानिब से आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद और शुक्रिया। बढ़ेंगे एक मिली नगमे की जानिब और मिली नगमा जो है आपको सुनवाते हैं, फिर मज़ीद भी पैगाम जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। FM 101 सबका पसंदीदा चैनल। मैं मोहम्मद शहजाद से ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस हैदराबाद से जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से दिल की गहराइयों से पूरे पाकिस्तान की आवाम को जश्न आज़ादी की खुशूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अब तमाम पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस बार बाजे बजाने के बजाय पौधे लगाएं और तमाम पाकिस्तान को शादाब कर दे। शहजाद साहब ने जो है एक पैगाम दिया है और शहजाद साहब का ये पैगाम आम है, पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाना है तो पौधे लगाने हैं और पौधों की तादाद बढ़ानी है और गर्मी कम करनी है तो पौधों की तादाद बढ़ानी है, दरख्तों की तादाद बढ़ानी है और इसी तरीके से जो है हम एक हुब्बुल वतनी का भी दर्स आसानी के साथ दे सकते हैं। एक पैगाम और शामिल करते हैं
اور سنتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم آزادی کسی بھی قوم کے لیے یوم فخر، یوم تفخر، یوم انبساط، یوم سرشار ہوتا ہے۔ اور 14 اگست ہمارے زمانے میں جس طرح منائی جاتی تھی، سارے اسکولوں میں جو ہے وہ تقاریب منعقد ہوتی تھی پورے ہفتے یعنی کہ 14 اگست سے پہلے سے یہ تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، اور اتنے تقریری مقابلے ہوتے تھے اور اتنے ملی نغموں کے مقابلے ہوتے تھے اور شاعریں سجائی جاتی تھیں، اور ہر محلے میں پرچم کشائی کی تقریب ہوتی تھی، ہر محلہ، اور اس کا جو باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا کہ دیکھتے ہیں کون سا محلہ آگے جاتا ہے، کون سے محلے میں سب سے زیادہ اچھا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی مشاہیر ہوتے تھے ان میں سے کسی کو بھی مدعو کیا جاتا تھا، مشہور شخصیت کو، اور وہ پرچم کشائی ہوتی تھی۔ صبح میں سائرن بجتے تھے، اور سائرن اتنے بجتے تھے جس طرح رمضان میں سحری میں بجتے ہیں اس طرح سائرن بجتے تھے، اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے اور اسلام آباد میں مرکزی پرچم کشائی کی رسم ادا کی جا رہی ہے، لہٰذا اسی وقت کے اوپر قومی ترانہ بجایا جاتا تھا قومی نشریاتی رابطے کے اوپر، اور تمام لوگ اپنے اپنے ریڈیو باہر رکھ دیتے تھے، گھر سے باہر، گھروں سے آواز آتی تھی، مائک کا استعمال ہوتا تھا، ساؤنڈ کا استعمال ہوتا تھا، اور پورے علاقے کے اندر قومی ترانہ گونج رہا ہوتا تھا، اور ہر علاقے کے اندر بہت بڑی پرچم کشائی ہوتی تھی، بڑے بڑے پرچم لہرائے جاتے تھے، اور اس کے بعد میں پھر مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں، اور چھوٹے بچوں کے اندر خاص طور پر محلے والے سب آپس میں مل کر بہت اہتمام کے ساتھ مٹھائی کا اہتمام کرتے تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مسرور احمد زئی صاحب، کنٹرولر امتحانات حیدرآباد تعلیمی بورڈ۔ آپ کے پیغام کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اپنے ماضی سے لے کے اب تک کے جو وقت انہوں نے گزارا ہے، کس طرح جشن آزادی منائی جاتی تھی اور اب کس طرح جشن آزادی منائی جا رہی ہے، کیا طرز عمل ہوتا تھا اور کیا طرز عمل اس وقت اپنایا جا رہا ہے، تمام تر چیزیں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے مکمل طور پر اپنے بیان میں شامل کی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مسرور احمد زئی صاحب۔ ایک پیغام کو اور شامل کرتے ہیں، پھر اذان عصر کی جانب جو ہے بڑھیں گے۔ بچپن میں جو ہم جشن آزادی منایا کرتے تھے، اسکول میں اصل میں تقاریب ہوا کرتی تھی، اب کا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ بہت سارے اسکولوں میں ہوتی ہیں، بہت سارے اسکولوں میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں بڑے اچھے جو ہمارے ٹیچرس ہوا کرتے تھے وہ ہمیں ملی نغمے یاد کروایا کرتے تھے، وہ ہم وہاں گایا کرتے تھے، اور بہت تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ بتایا کرتے تھے کس کس نے پاکستان میں کیسے بنا، کیسے تیاری کی، کون کون سے لیڈران تھے جنہوں نے کتنی محنت کی، اور کتنے لوگ جو ہے پاکستان سے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ تو یہ سارا جو منظر ہماری آنکھوں سے گزرتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ وہ کیسا وقت تھا، بڑا اچھا وقت تھا، بڑا اس وقت جوش و خروش زیادہ تھا، اب بھی ہے، لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا اسکولوں میں جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں کا جو جذبہ تھوڑا سا کم ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ اب جو ہے اسکولوں کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا بڑھانا چاہیے۔ عام طور پر چھٹی کر دیتے ہیں، اور 14 اگست کی جب چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں پروگرامس ہوا کرتے تھے بہت بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ اب جو ہے کہ وہ چھٹی کرتے ہی جاتی ہے، تو چھٹی کرنے کے بعد جو ہے وہ بچوں کو بہت ساری چیزیں کا نہیں پتہ چلتا۔ تو اب میں یہی چاہتا ہوں کہ اب جتنے بھی یہاں پہ اسکول کالجز ہیں اور ننے بچے جتنے بھی ہیں تو ان کے اسکولوں میں تقاریب کی جائیں، اسی طرح کی ان کو ملی نغمہ یاد کرایا جائے۔ بہت شکریہ مجاہد عزیز صاحب، آپ آرجے ہیں FM 101 حیدرآباد پہ، اور آپ کے پیغام کو ہم نے شامل کیا ہے۔ بڑھیں گے اذان عصر کی جانب، اور اذان عصر کے بعد جو ہے اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اس وقت FM 101 حیدرآباد، اور میں ہوں علی رضا۔ پروگرام ایوننگ ڈرائیو ٹائم جاری ہے۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کا خطاب، اور اب آپ کو لیے جائیں گے ایک بار پھر ہمارے لسنرز کے پیغامات کی جانب، جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے FM 101 حیدرآباد کی آج زینت بن رہے ہیں۔ سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت سا پیغام، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سننے والے ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور کیا پیغام حب الوطنی کا جو ہے پہنچا رہے ہیں۔ بہت شکریہ مسٹر علی رضا صاحب، آپ نے اپنے چینل FM 101 میں مجھے شامل کیا۔ میرا نام لال بخش صاحب ہے، میں وائس پرنسپل پبلک اسکول حیدرآباد ہوں۔ آج جس آزاد پاکستان میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی انتھک محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جناب علی رضا رانا، شکریہ آپ کا۔ آپ نے یوم آزادی پر چند کلمات ہم وطنوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی یاسین حمید کی جانب سے میرے شہر حیدرآباد، صوبہ سندھ اور پورے ملک میں بسنے والے ایک ایک فرد کو جشن آزادی مبارک۔
मेरा ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है। 35 साल से इस शोबे से वाबस्तगी है। तो हमेशा आवाम के मसाइल से निजात का एक ही रास्ता मैंने देखा कि जब जब कौम यकजा हुई हर मुश्किल आसान हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम लिसनर्स जिनकी जानिब से पैगामत भेजे गए, वो तमाम तर पैगामत शामिल किए गए हैं। तकरीबन पैगामत की तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा थी, लेकिन जाहिर सी बात है 100 पैगामत चलाना कोई आसान बात नहीं। मैंने आज के प्रोग्राम के अंदर जो है 27 पैगामत शामिल किए हैं और ये मुंतखब करदा 27 पैगामत जो है हमारे सुनने वालों की जानिब से, हमारे पसंद करने वालों की जानिब से FM 101 हैदराबाद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जश्न आज़ादी की पुररौनक सातों में मुबारकबाद देने के लिए जो है आपने इंतखाब किया है। तो मैं आप सबका ममनून हूँ कि आप सब ने जो है FM 101 हैदराबाद को इस काबिल समझा और FM 101 हैदराबाद के ज़रिए लाइव पैगामात जो है वो आप अपने सुनने वालों तक जो है बआसानी पहुँचाए गए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुक्का जिनमें सर सैयद अहमद ख़ान से सर आगा ख़ान तक, अली बरादरन, नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, महाराजा महमूद आबाद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, हमीद निज़मानी, हसरत मोहानी, हकीम अजमल ख़ान, मौलाना अशरफ थानवी, मौलाना अब्दुल हक, सर सिकंदर हयात खान, हुसैन शहीद सोरवर्दी, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सरदार अब्दुल रब निश्तर, आया चंद्रीगढ़, नवाब बहादुर यार जंग, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, चौधरी रहमत अली, सर अब्दुल्ला हारून और दीगर कई ऐसे अकाबरीन इस तहरीक में हत्तुल मुक़द्दर हिस्सा लेकर जो है हमें ये मुल्क जो है अता किया है। तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में ख़वातीन भी शामिल रहीं, जिनका तस्करा जो है मैं ना करूँ ऐसा कैसे हो सकता है। मर्दों के शाना बशाना जो ख़वातीन तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहीं, उनमें कायदे आज़म की हमशीरा मोहतरमा मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना सब के लिए एक मिसाल थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी तहरीक पाकिस्तान अपने भाई के लिए वक्फ कर दी थी। बी अम्मा बेगम सलमत असदुक हुसैन, बेगम जहाँ आरा, बेगम मोहम्मद अली जौहर, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम शाह नवाज़, बेगम शाइस्ता बेगम, ज़री सरफराज, बेगम हिदायतुल्लाह, बेगम नवाब इस्माइल और बेगम काजी ईसा ने गिरा कदर खिदमात अंजाम दी और मुसलमान ख़वातीन के अंदर आज़ादी के जज्बे को बेदार किया। उलमाए कराम भी शामिल रहे तहरीक आज़ादी में और इस जद्दोजहद में, जिनका तस्करा भी मैं करना चाहूँगा, जिनमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल अजीज़, सैयद इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद, शेर मैसूर सुल्तान टीपू, मौलाना इनायत अली सादिकपुरी, मौलाना विलायत अली सादिकपुरी व दीगर बेशुमार उल्मा जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तहरीक पाकिस्तान के जितने भी साथी हैं तहरीक पाकिस्तान में जिसने हिस्सा लिया, इन सबको जो है सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूँ अली रज़ा। प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम अपने अख्ताम की जानिब गामजन हो चुका है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिश बरसाएं कि फतरों को भी रवायतगी मुहाल ना हो। खुदा करे न कभी हम सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माह विसाल ना हो। हर एक खुद हो तहज़ीब फ़न का ओजे कमाल, कोई मलाल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। ये शेर आपकी नज़र हमने किए हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात और प्रोग्राम के इंचार्ज हैं कारी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद यासिन जुनैद जो सीनियर प्रोड्यूसर। मुझे आज इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए ताउन हासिल है ड्यूटी ऑफिसर मुजाहिद अजीज़, महबूब अली और सैयद इरफान अली का। मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको भी मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए काम करने वाला बना दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इजाज़त चाहूँगा, मैं हूँ अली रज़ा, प्रोग्राम द इवनिंग। अल्लाह हाफिज़।